السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب، سب سے پہلے آپ سے ہی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایک جو رائٹر ہوتی ہے اس کو زیادہ تعظیم دینی چاہیے۔ 19 سال سے آپ کینیڈا میں ہیں؟ جی تقریباً اب 20واں سال ہے۔ 19 سال سے آپ کینیڈا میں ہیں، تو جی 19-20 کے ہی فرق ہے۔ تو 19 سال پہلے کی قرۃ العین اور آج کی قرۃ العین میں کیا فرق ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو شکریہ کہ جناب آپ نے ہمیں عزت بخشی اور بلایا اور اس حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا۔ تو 19 سال پہلے ظاہر ہے جب ہم آئے تھے نئے نئے تھے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس کے بعد سے، تو بہت زیادہ ایکسپوجر ملا، بہت زیادہ تجربات ہوئے۔ تو وہ جو قرۃ العین تھی وہ ظاہر ہے کم عمر تھی، جذباتی تھی اور بھولی بھالی تھی۔ یہ تھوڑی سمجھدار ہے اور بہت سارے ذائقے چکھ چکی ہے، تو لیکن یہ والی مجھے بہتر لگتی ہے اب۔ اچھا جی، کس وجہ سے بہتر لگتی ہے؟ اب دیکھیے زندگی میں ہم سب بہت سارے تجربات سے گزرتے ہیں اور وہ آپ کی پرسنالٹی کو بناتے ہیں۔ تو اب انسان اگر پیچھے مڑ کے دیکھے اور محسوس کرے کہ ہاں مجھ میں بہتری آئی ہے، تو وہ ایک کامیابی کی بات ہوتی ہے میرے خیال سے۔ تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا سمجھا، جن جن چیزوں سے گزرے، انہوں نے ہمیں جو ہے بنایا، تو اس حوالے سے آج کی زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، سر سید یونیورسٹی سے آپ نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، تو صرف تعلیم حاصل کی یا کمپیوٹر انجینئر کی حیثیت سے وہاں پر اور یہاں پر کام بھی کیا؟ دیکھیے وہاں پہ تو کام کا موقع نہیں ملا، کیونکہ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہماری شادی جو ہے وہ پہلے ہوئی تھی، رزلٹ بعد میں آیا تھا۔ تو ایک بڑی روایتی سی جس طرح سے ہوتی ہے زندگی تھی کہ گھر والوں نے اور بہت سپورٹ کی، پڑھایا، لیکن ہاں ایک یہ تھا کہ نہیں اس فرض سے جلد از جلد سبکدوش ہو جائے۔ تو یہ تھا کہ میرا حال ہے 12 دسمبر کو میرا آخری امتحان ہوا ہے اور 25 سے ہماری شادی شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ میرے ساتھ تھے ہمارے کانوکیشن میں، اور پھر ہم فوراً یہاں آ گئے تھے۔ تو لیکن یہاں آ کے پھر یہ کہ ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رہی اور کام کرنے کا بھی موقع ملا۔ پھر بچوں کی ذمہ داری بھی تھی، تو آن آف چلتا رہا، لیکن یہ کہ اب کچھ عرصے سے مستقل اس فیلڈ میں ہوں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر کے تو بہت شعبے ہیں، خاص طور پہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں کمپیوٹر انجینئر ہوں، تو آپ کا خاص طور پہ کس شعبے سے تعلق رہا؟ میں اب جو ہوں میں نے اصل میں یہاں پہ انٹرنیٹ کمیونیکیشن کی تعلیم بھی لی اور سافٹ ویئر میں سرٹیفکیشن بھی کی ہے، لیکن اب میرا فوکس جو ہے ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف ہے، سوشل میڈیا میں۔ وہ ڈگری تو کام نہیں آ رہی نا جو پاکستان سے؟ نہیں، اصل میں ایک بات جو ہے نا وہ ہماری تھوڑی سی ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی تعلیم کو، خاص طور پہ انجینئرنگ کی تعلیم کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انجینئر ہے نا تو یہ ہر مشین کھول کے ٹھیک کر لے گا، یا یہ کہ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر دونوں چیزیں ہیں۔ تو آپ اسپیشلائز کس میں تھیں؟ ہماری جو ڈگری تھی اصل میں وہی میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو کمپیوٹر انجینئرنگ کی تعلیم اس وقت تھی اور اب بھی ہوتی ہے، تو یا کوئی بھی انجینئرنگ کوئی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ہر چیز کا تھوڑا سا ذائقہ چکھایا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس الیکٹرانکس کے کورسز بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس سافٹ ویئر کے بھی ہوتے ہیں، ہارڈ ویئر کے بھی ہوتے ہیں، ہم بزنس بھی پڑھتے ہیں، مارکیٹنگ بھی پڑھتے ہیں، ڈیزائننگ سافٹ ویئر بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہ ایسا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو پرابلم سالونگ کے جو میتھس اور اسٹیٹس ہیں یہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو بنیادی چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے اسکلس کو بہت پالش کرتی ہیں، کہ ایک دماغ ہمارا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اس کو جتنا استعمال۔ کون سا حصہ زیادہ پسند ہے؟ چلیں میں اس سوال کو یوں لے لیتا ہوں۔ میں تو ابھی جدھر کام کر رہی ہوں اس میں کافی کریٹیوٹی ہے، کیونکہ ابھی کامرس، اب سوشل میڈیا، اس وقت تو یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، اور کمپیوٹر کی فیلڈ ایسی ہے کہ آپ کو مستقل اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو انجینئرنگ کی تعلیم سے ایک جو ہم بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ ہر چیز سیکھنا آسان لگنے لگا ہے۔ تو کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے تو اس کو ایکسپلور کرنا، اس کو سیکھنا، اس میں کام کرنا۔ تو اس حوالے سے اگر میں دیکھوں تو اب میں ای کامرس وغیرہ میں ہوں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، تو مجھے اس میں مزہ آتا ہے۔ اچھا تو بچپن سے ہی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا؟
ایک ادیبہ تھیں، مقررہ تھیں، شاعرہ تھیں، تو پھر اس کو کمپیوٹر کے شعبے میں کس نے دھکا دیا؟ نہیں دھکا نہیں دیا، اصل میں یوں کہیے کہ جو تخلیق کی صلاحیت اگر ہو نا تو آپ کو کسی بھی جگہ موقع ملے آپ اس میں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. کمپیوٹر کی فیلڈ اس وقت بہت نئی تھی. ہم جب ایون میٹرک میں تھے، 10th میں تھے، تو اس وقت کالجز میں کمپیوٹر نہیں آیا تھا، تو ہمارا مستقبل بھی ایک طرح سے کلیئر نہیں تھا کہ ہمیں یہ پڑھنا میسر بھی ہوگا یا نہیں. بلکہ ہماری ایک ٹیچر تھی، آج بھی مجھے ان کی بات یاد آتی ہے، تو وہ ہمیں کنونس کر رہی تھی کہ تم لوگوں نے بایولوجی لینی چاہیے تھی، یہ تو ختم ہو جائے گی فیلڈ، اب آج آپ دیکھیے کہاں کمپیوٹر. تو وہ ایک بڑی فیسنیٹنگ چیز تھی. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں، بلکہ کمپیوٹر کے حوالے سے جس انسٹیٹیوشن میں مجھے جانے کا موقع ملا وہاں سے ہی یہ ادب کے راستے کھلے کہ کالجز میں مقابلے ہو رہے ہیں، اسکول میں مقابلے ہو رہے ہیں، یونیورسٹی کی طرف وہ تو ہے، لیکن ایک لٹریچر کی لڑکی وہ اگر کمپیوٹر لے رہی ہے تو تھوڑا سا لگتا ہے نہیں، یہ اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ لٹریچر پڑھنا ہے، یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا. نہیں، یہ کبھی نہیں سوچا تھا.